1000 اسپلینڈڈ سن خالد حسینی کا ایک شعرۂ آفاق ناول ہے جس کی کہانی افغانستان کے پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے اور وہیں اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ خالد حسینی جو کہ امریکہ میں مقیم ہے، انہوں نے افغانستان کی معاشرتی زندگی کا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، خاص طور پر عورتوں کو وہاں کن کن حالات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا میں بکنے والی چند مشہور کتابوں میں سے ایک ہے۔ خالد حسینی آج کل امریکہ میں ہی مقیم ہے اور وہاں افغان مہاجرین کے لیے کام کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات کی بات کریں تو کہانی کی شروعات گل دمان سے کوئی 5 کلومیٹر دور ایک گھر سے ہوتی ہے، جس میں ایک 12-13 سال کی ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا والد ایک امیر ترین آدمی ہوتا ہے جس کے مختلف قسم کے کاروبار ہوتے ہیں۔ اس کی 3 بیویاں گل دمان میں ہی رہتی ہیں، جبکہ مریم اور اس کی ماں جو اس کی چوتھی بیوی کی بیٹی ہوتی ہے، ان کے پاس ایک 2 کمروں کا مکان اور ایک دور گاؤں میں رہتی ہیں۔ جلیل ہر ہفتے مریم سے ملنے کے لیے اور ان کی ضروریات زندگی کا سامان دینے کے لیے جاتا ہے۔ مریم کو ہفتے کے دن کا انتظار رہتا ہے کیونکہ اسے اپنے والد سے بہت پیار ہوتا ہے، لیکن مریم کی ماں کو جلیل پسند نہیں تھا کیونکہ وہ باقی بیویوں کے ساتھ خود تو شہر میں آرام دہ زندگی گزار رہا تھا اور ان دونوں کو گاؤں میں رکھا ہوا تھا۔ مریم کی ماں اسے سمجھاتی تھی کہ جلیل اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن مریم کب سمجھنے والی تھی۔ ایک دن مریم اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ جلیل کے ساتھ شہر جانا چاہتی ہے اور اس کے سینما میں اس کے باقی بچوں کے ساتھ فلم دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ اسے کبھی چھوڑ کر جانے کا سوچے بھی نہ، ورنہ وہ مر جائے گی۔ مریم کی زندگی میں 3 لوگ تھے، ایک اس کی والدہ، ایک مولوی صاحب جو اسے قرآن کا سبق پڑھاتے تھے، اور تیسرا اس کا والد جلیل۔ ایک ہفتے جب جلیل اس سے ملنے نہیں آتا تو مریم خود اس سے ملنے شہر چلی جاتی ہے۔ وہاں ایک تانگے والا اسے جلیل کے گھر پہنچا دیتا ہے، لیکن پہلے تو وہاں کوئی اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ پھر جب ایک نوکر اسے اندر لے کر جاتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ جلیل گھر میں نہیں ہے، تم اندھیرا ہونے سے پہلے گھر واپس لوٹ جاؤ، اور اسے کھانے کے لیے بھی کچھ دیتا ہے۔ لیکن جب مریم گھر سے جانا نہیں چاہتی تو وہ اسے زبردستی باہر نکال دیتا ہے۔ مریم جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے جلیل گھر کی ایک کھڑکی میں کھڑا نظر آتا ہے، یعنی جلیل گھر میں ہی تھا۔ یہ دیکھ کر مریم کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے اپنی ماں کی بات یاد آتی ہے کہ جلیل اچھا آدمی نہیں۔ مریم وہاں سے گھر آتی ہے، مگر راستے میں ہی خیال آتا ہے کہ اس کی ماں اس کے بغیر کہیں مر نہ گئی ہو۔ مریم جیسے ہی گھر پہنچتی ہے، وہاں اپنی ماں کو مردہ حالت میں پاتی ہے۔ اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی اور اپنی بات سچ ثابت کر دی تھی کہ اگر جلیل کے گھر گئی تو میں مر جاؤں گی۔ والدہ کی وفات کے بعد جلیل اس کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اسے الگ ایک کمرہ دے دیتا ہے جو اسے پرانے گھر کے مقابلے میں بہت اچھا اور بہت بڑا لگتا ہے، لیکن مریم وہاں اکثر اکیلی رہتی ہے اور ماں کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ مریم سے وہاں نہ کوئی ملنے آتا ہے اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ پھر ایک دن جلیل کی ایک بیوی اس کے پاس نیا جوڑا لے کر آتی ہے اور اسے تیار ہونے کا کہتی ہے۔ مریم کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی شادی کی جا رہی ہے۔ مریم کے ہونے والا خاوند رشید جوتوں کا کاروبار کرتا ہے اور وہ کابل میں رہتے ہیں۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ رشید کی عمر 50 سال ہوتی ہے۔ کابل میں اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ مریم کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور رشید اسے لے کر کابل آ جاتا ہے۔ کابل کی فضا گلدمان سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ مریم اس گھر میں بہت ڈری ہوئی رہتی ہے۔ رشید شروع میں تو اسے کچھ نہیں کہتا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس پر سختی شروع کر دیتا ہے اور مارتا بھی ہے، لیکن مریم سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران افغانستان پر روس حملہ کر دیتا ہے اور یہاں سے کہانی کا اگلے حصے کا آغاز ہوتا ہے۔